بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کل کے سبق میں آپ کو پڑھایا گیا تھا بڑا آدمی کے عنوان سے جو کل آپ کا سبق پڑھایا گیا ہے، اور اس سبق میں آپ کو پہلا پیراگراف پڑھایا گیا تھا۔ پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا تھا کہ بڑا آدمی بڑے شخص سے کیا مطلب ہے۔ اگر ہم بڑا آدمی کہتے ہیں تو بڑا آدمی سے کیا مراد ہے، کون آدمی سے مراد ہے۔ اور آپ کو بتایا گیا تھا کل کہ ایک صاحب جاہ و ثروت، یعنی جو قوم میں باعزت ہو، مالدار ہو، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا آدمی کہہ سکتا ہے۔ ایک بلند دماغ فلسفی بھی بڑا شخص ہو سکتا ہے۔ ایک نازک خیال شاعر، وہ بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک ماہر کاریگر صنعت، ایک سیاستدان، یہ بھی سب بڑے ہو سکتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں بڑا آدمی کون ہے، واستو میں صحیح معنوں میں بڑا آدمی کون ہے؟ تو بتایا گیا تھا کہ ہم جسے بڑا شخص مانتے ہیں، بڑا آدمی مانتے ہیں، وہ ہے جو اپنے خیال، اپنے افکار اور اپنی زندگی سے دلوں میں ولولہ، اپنے خیال، اپنی سوچ سے زندگیوں میں، اپنے دلوں میں جذبہ، دماغوں میں تپش جلا اور خیالات میں انقلاب پیدا کر دے، اور ان کے طرز فکر ہی کو نہیں بلکہ ان کے دماغوں کی ساخت کو بھی بدل دے اور زندگی کا نیا تصور عطا کرے، قوم کو تاریخ سے نکال کر اجالے میں لے آئے اور پستی و ضلالت کی راہ موڑ کر اسے اس راستے پہ لے آئے جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا آدمی ہے۔ قوم میں جس کا دماغ بلند ہو اور جس کی فکر، جس کی سوچ اچھی ہو، جس کے خیالات میں نظام کی تبدیلی، انقلاب پیدا ہو، جن کے دلوں میں شوق اور ولولہ اور جذبہ پیدا ہو، جو قوم کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی میں لے آئے، اس روشنی میں، اس راستے پہ جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، سب سے بڑا آدمی وہ ہے۔ ان لوگوں سے بڑا آدمی وہی ہے۔ اب ہم یہاں آج کے اس سبق میں دوسرا پیراگراف پڑھ رہے ہیں، جس میں بتا رہے ہیں کہ بڑے آدمی کتنے قسم کے ہوتے ہیں، بڑے آدمی کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بڑے آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں، ایک وہ جن کا ہم احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ ادب احترام الگ ہے اور کسی سے محبت کرنا الگ ہے۔ ہم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کا ادب احترام کریں، وقتی طور سے اس کا ہم ادب کریں، احترام کریں، اس کو بڑا مانیں، لیکن ہمارے دل میں اس کے لیے محبت نہ ہو۔ اور دوسرا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کا ادب احترام ہم ظاہری طور سے نہیں کرتے ہیں، دل میں کرتے ہیں اور دل میں اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو ایک وہ جن کا ہم ادب احترام کرتے ہیں اور دوسرے وہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ ادب ہم ان اولو العزم، یعنی ارادے، بلند ارادے والے، عالی حوصلہ مدبروں، جو بلند حوصلے والے، بلند دانشور، تدبیر، مدبر، عقل مند، وطن پرستوں، یعنی وطن سے محبت کرنے والے، اور باکمال حکیموں، یعنی حکیم جو اپنے حکیمی میں مکمل طور سے انہیں تجربہ ہو اور جانکاری ہو، باکمال حکیم، اور ادیبوں جو ادب سکھاتے ہیں، ادیبوں کا کرتے ہیں، جن کی حیرت انگیز
جد و جہد ہے۔ بتا رہے ہیں کہ ادب ہم کن کا کرتے ہیں؟ ادب ہم ان اولو العزم اور عالی حوصلہ مدبروں اور وطن پرستوں اور باکمال حکیموں اور ادیبوں کا کرتے ہیں، جن کی حیرت انگیز جد و جہد، قربانیوں اور عظیم الشان کاموں اور تدبیروں نے اور جن کے علم الکلام نے عالم کو فیض پہنچایا، کہ دنیا کو فیض روشنی پہنچائی اور روشن سورج کی طرح تاریکی کو مٹایا۔ کہہ رہے ہیں کس کا ادب کرتے ہیں؟ ایسے آدمی جن کے ارادے بلند ہوں، جن کے حوصلے بلند ہوں، جو مدبر ہوں، عقل مند ہوں، جو وطن پرست ہوں، وطن سے محبت کرنے والے ہوں اور باکمال حکیم ہوں۔ حکیم مکمل طور سے تجربے میں وہ کمال ہے، ان کو مکمل طور سے وہ حکیمانہ جانکاری ان کو مکمل طور پہ ہے، اور ادیبوں کا جو ادب سکھلاتے ہیں وہ ادیبوں کا کرتے ہیں، جن کی حیرت انگیز جدوجہد، جن کی کوششوں سے، جن کی ایسی کوششوں سے جن کوششوں پہ ہم کو تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتا ہے، حیرت انگیز تعجبوں اور کوششوں سے، قربانیوں ان کی قربانیوں سے اور عظیم الشان کاموں اور تدبیروں سے، جو بڑے بڑے ان کے کام ہیں، عقل مندانہ مدبرانہ کام ہیں، اور جن کے علم الکلام نے اس دنیا کو فیض پہنچایا اور روشن سورج کی طرح تاریکی کو مٹایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کا ہم ادب کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مکمل صلاحیت سے دنیا کو روشن کیا، تاریکی سے نکال کر کے روشن کی طرف بڑھایا اور تاریکی کو مٹایا، ان کا ہم ادب کرتے ہیں۔ اور محبت کس سے کرتے ہیں؟ کرے محبت ہم ان سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی پاک سیرت، خوش استواری، خوش اخلاقی دل کے موہنے میں وہی کام کرتی ہے جو 14ویں رات کی چاندنی ان کے پاس سے جو اٹھا کچھ لے کر کے اٹھا، اور ان کے پاس جو گیا کچھ بن کر آیا، اس سے محبت کرتے ہیں، جن کی پاک سیرت، پاک زندگی، پاک سیرت، خوش استواری، خوش نصیبی، خوش اخلاقی، اور اس طریقے سے خوش اسلوبی، دل کو موہنے والی چیز ہے، جو 14ویں رات کی چاندنی کی طرح۔ 14ویں رات کی چاندنی کی مثال دیتے ہیں لوگ، اس کے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے میں، اس کی چمک میں، اس کی روشنی میں، اس کو روشن کرنے میں، جو اٹھا کچھ لے کر اٹھا، اور جو ان کے پاس سے گیا کچھ لے کر گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جن کی سیرت پاک ہے، جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور جن کے کام سے ہمارے دل ان کو موہ لیتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، جو شریعت کے مطابق صحیح طور سے انہوں نے زندگی گزار دی، اپنا اچھا کردار پیش کیا، اچھا اخلاق پیش کیا، اور جن کی سیرت نیکیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اچھے کاموں سے بھری پڑی ہوئی ہے، جن کو دیکھ کر کے، جن کی باتوں کو سن کر کے ہمارا دل ان کو موہ لیتا ہے، جو بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، صاف و شفاف آئینے کی طرح، ان کی زندگی پاک، ان کی سیرت پاک، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس دوسرے پیراگراف میں جان لیا ہوگا کہ محبت ہم کس سے کرتے ہیں اور ادب ہم کس کا کرتے ہیں، اور دونوں میں بڑا آدمی کون ہوا؟ ادب احترام والا جس سے ادب کرتے ہیں، یا یہ کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ خود ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں میں بڑا آدمی کون ہوا۔ اس کا جواب یہی ہوگا کہ ان دونوں میں بڑا آدمی وہ ہوا جو 14ویں رات کی چاندنی کی طرح ہے، جس کی زندگی، جس کی سیرت پاک، اچھے اخلاق والا، اور جس نے اپنے خوبیوں سے
اپنے کارناموں سے، اپنے مدبرانہ حکمت عملی سے پورے قوم کو، سماج کو، دنیا کو فیض پہنچایا، روشن کیا اور تاریکی کو مٹایا، یہ ایسے لوگ بڑے آدمی ہیں۔ ان کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں بڑا آدمی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ بڑا آدمی کس کو لوگ مانتے ہیں اور ہے کون حقیقت میں۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا تھا کہ بڑا آدمی کس کو مانتے ہیں یا کون کون لوگ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے پیراگراف میں بتایا کہ بڑے آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جن کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں، اور دوسرا وہ شخص جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور دونوں کے بارے میں اس پیراگراف میں پڑھنے سے پتہ چلا کہ حقیقت میں بڑا آدمی وہی ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اب اس سبق کے بعد کچھ الفاظ اور معانی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ صاحب جاہو ثروت، صاحب جاہو ثروت، سنا، کامل، ولولہ، ساخت، تصور، ضلالت، صراط مستقیم، اولو العزم، مدبر۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے معانی طلبا کو اپنے کاپیوں میں لکھنے ہیں، اور اس کا معنی ہم بتائیں گے، آپ کو لکھائیں گے آپ کی کاپی میں۔ شرط ہے کہ پہلے آپ ان الفاظ کو اپنے کاپی پہ لکھ لیجئے، تاکہ اس کا معنی اگر آپ کو بتایا جائے تو آپ فوری طور سے اپنی کاپی میں سے نوٹ کر لیں۔ آج میں بتا دے رہا ہوں، کل میں لکھاؤں گا۔ صاحب جاہو ثروت، جاہ کے معنی ہوتا ہے منصب اور مرتبہ، ثروت کے معنی ہوتے ہیں مالداری، یعنی وہ شخص جو جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہو، جس کے پاس منصب ہو، صاحب یعنی منصب اور مال والا، صاحب ثروت جسے کہتے ہیں، جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو۔ سنا کے معنی ہوتے ہیں کاریگر، کام کرنے والا، کام، سنا کے معنی کام کرنا، بنانا، سنا کے معنی کاریگر، کامل کے معنی مکمل، ولولہ کے معنی جوش، یعنی کہتے ہیں دل کا ولولہ، دل کا جوش، ساخت یعنی ساخت کے معنی فراغ نشین ہوتا ہے جسے کہتے ہیں۔ اس کے آپ جو کتاب میں دیا ہے ساخت، جب آپ کتاب کو پڑھیں گے تو سننا جائے گا۔ تصور کے معنی خیال، ضلالت کے معنی گمراہی، صراط مستقیم کے معنی سیدھا راستہ، اولو العزم کے معنی عزم اور ارادے والے، مدبر کے معنی مفکر اور تدبیر کرنے والا، عقل مند۔ یہ سب چیزیں ہیں جو طلبا کل اپنے کاپی میں نوٹ کر کے آئیں گے، کل انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ تو یہ الفاظ اور ان کے معنی طلبا یاد کریں گے، اور اس کے بعد جو نیچے سوالات دیے ہیں، اشارے اور سوالات، اس میں طلبا کو یہ بتانا ہے کہ اس عبارت کی روشنی میں بڑا آدمی کسے کہیں گے جو آپ نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد واحد اور جمع ہے، اور اس کے بعد اس کے آخر میں بتا رہے ہیں کہ جس الفاظ کے آخر میں دا ہو اور انگیز آئے انہیں تلاش کیجئے اور اس کا معنی لکھیے۔ جو جب طلبا جڑیں گے تو ان کو ہم ڈائریکٹ بتائیں گے، اور اگر طلبا جڑ نہیں رہے ہیں، صرف موبائل کا سہارا لے رہے ہیں، ویڈیوگرافی کا سہارا لے رہے ہیں، تو
पूरी बात उनको हम कैसे बताएंगे, वो तो ये होगा कि आप वीडियो खोलेंगे फिर उसको नोट करेंगे, तो ठीक है उसको भी हम बोर्ड पे लिखवा देंगे। जो तालिब इल्म जिससे कंटेक्ट में ना आ सके किसी वजह से, तो अपना वीडियो देख ले, लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि बच्चे डायरेक्ट मेरी आवाज़ सुनें और मेरे सवालात का जवाब दें और ख़ुद मुझसे वो सवाल करें। तो इस तरीके से तदरीस के काम में अच्छा होता है। बहरहाल इसी के साथ आज का टाइम भी खत्म हुआ, समय भी खत्म हुआ। बाकी इंशाअल्लाह हम आपको अगले सबक में पूरी चीज़ लिखाएंगे और पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।